ایک سوال آیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں، تاجر ہیں، ان کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحتکر الا خاطئ، فرمایا کہ نہیں کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا مگر ایسا جو کہ گناہ گار ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ذخیرہ اندوزی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غذائی اجناس کی مارکیٹ میں ضرورت ہو اور کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھا ہو تو ایسا بندہ جو ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ جو انسان غذائی اجناس کی جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ کر لیتا ہے، جیسا کہ سرمایہ داری نظام ہوتا ہے، تو وہ اجناس کو خرید لیتے ہیں اور ان کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور مارکیٹ میں جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ریٹ زیادہ کر کے وہ بیچتے ہیں۔ پہلے تو ہم احتکار جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے شریعت میں، جس کا معنی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ احتکار کا معنی ہے ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اس طرح اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ کچھ اجناس کو خرید لینا، پھر مارکیٹ کے اندر جا کر پھر ان کو مناسب ریٹ میں جس میں خریدا ہے اس کے تھوڑے سے منافع سے اس کو مارکیٹ میں بیچنا، یہ تو ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ سرمایہ دارانہ جو سسٹم، جیسا کہ آج کل ہمارے بدقسمتی سے ملک کا ہے کہ ہمارے ملک جو کہ گندم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے ان بڑے ملکوں میں سے ہے جو خود کفیل ہیں، خود گندم پیدا کرتے ہیں، خود کفیل ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں میں گندم فراہم کرتے ہیں، اس ملک میں آٹے کی قلت اور آٹے کا بحران، گندم کا بحران پیدا ہونا یہ عجیب بات ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو سرمایہ داران ہمارا یہ نظام ہے، لوگ ہیں، وہ اجناس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر مارکیٹ میں تب لاتے ہیں جب بالکل ان کا ریٹ ہائی ہو چکا ہو، یا وہ ریٹ یا نرخ بڑھا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے غذائی اجناس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو قلت پیدا ہوتی ہے، اس طرح قلت پیدا کرنا حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہے کہ آٹے کو خریدنے کے لیے، گندم کو خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ تو بیچارے آٹے کی اتنی قلت کا شکار ہوتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے گھروں میں کہ پیسے بھی لے کر آئے ہوتے ہیں لیکن ان کو آٹا لائن میں کھڑے ہو کر نہیں ملتا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس حالت میں فوت بھی ہو گئے، دل کا اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ معاشرہ جو اس وقت ہم جس ملک کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت ہم اسی معاملے کو اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ گندم کی جو قیمت ہے جس سے وہ خریدی جاتی ہے، اس کو قیمت بڑھانے کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، یہ ایسا کرنا یہ ملعون بندے کا کام ہے۔ اور ایسا ذخیرہ اندوز جو اجناس کو جمع کر لیتا ہے حتیٰ کہ اس اجناس کی مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جاتی ہے، بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ گناہ گاری کا کام ہے اور خطا کار بندہ ایسا کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ایسا بندہ جو ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، غذائی قلت جو ہے وہ بنا لیتا ہے، مارکیٹ کے اندر اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ذخیرہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ بندہ لعنتی ہے۔ تو اس وقت موجودہ صورتحال اگر ہم ملک کی دیکھیں تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے، مربوط نہری سسٹم ہے، اور ہر سال گندم بہتر سے بہتر پیدا ہوتی ہے، فصل بہتر سے بہتر ہوتی ہے، لیکن ہر سال آٹے اور گندم کا بحران پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بحران بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں،
ایک تو ہماری جو حکومت ہے ان کی سرپرستی ہے اس میں، ظاہر ہے اتنے بڑے مارکیٹ میں غلہ جو ہمارا پڑتا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ جو ناانصافی ہے وہ ہماری حکومت کی ہے کہ وہ گندم کو اعلیٰ قسم کی گندم کو باہر بھیج دیتے ہیں اور ان کے ریٹ اعلیٰ زیادہ لگا لیتے ہیں، اور جو گندم ہوتی ہے وہ پاکستان میں شارٹ ہو جاتی ہے، اور جو باقی بچتی ہے وہ کوئی سرمایہ داران ہیں، وہ دوسرا قصور ان کا ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں وہ اس کو جمع کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ غذائی قلت کا شکار ہو جاتا ہے ملک، اور وہ پھر اپنے من مانی کے ریٹ نرخ مقرر کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا عمل ایسا کرنا یہ بالکل ہی شرعی نقطہ نظر سے کافی اس کے بارے میں وعید ہے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ لعنتی ہے۔ تو لعنت جو اللہ کی طرف سے جس پر پڑ جائے، اور ریاست کے اندر اگر اس طرح کی سرپرستی اگر ریاست کرے تو بتائیں کہ ملک کے اندر کیسے استحکام آ سکتا ہے، کیسے ملک کے اندر افلاس ختم ہو سکتی ہے، غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو اگر کوئی انسان کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی میں آسانی فرما دیں گے۔ اتنا بڑا جو شریعت اسلام کا درس ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی مصنوعی جو اس طرح بنا لیتا ہے نا کہ گندم اتنا ہے وافر مقدار میں، اگر کوئی چاہیں تو ملک کے اندر ہر کوئی گندم کے عام جو نرخ ہیں جس سے وہ گندم خریدی جاتی ہے معمولی تھوڑے سے بڑھا کر آسانی سے وہ مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مصنوعی جو ہم ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی جو ہم غذائی قلت اور اجناس کو ہم اس کی محرومیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ فعل اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت کبیح ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ معاشرے میں شعور لانا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، ملعون بھی ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ اسلامی نقطہ نظر، جس کے ملک ہمارا پاکستان اسلامی فلاحی ریاست ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ قانون بھی نافذ کریں تو شرعی اصولوں کو دیکھا جائے، تاکہ ملک کے اندر جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اور ہر پارٹی کا نعرہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانی، لیکن یہ دراصل منافقت سی ظاہر سامنے آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور اس طرح کی جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کریں، تاکہ ہر آنے والے سال میں ہم یہ محرومیت کا شکار ہو کر، ہمارے کتنے مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو کہ لائنوں میں لگ کر فوت ہو گئیں، حتیٰ کہ کوئی عصمت دری ہوئی، یہ سارے معاملے اگر ہوں گے تو بتائیں کہ ریاست کے اندر امن کیسے آ سکتا ہے۔